12 ربیع الاول کے دن جس گھر میں یہ صورت ایک بار پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال ارب پتی بنے گا۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کو ماہ ربیع الاول کا بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر اور اس گھر کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ صورت جو شخص 12 ربیع الاول کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندی کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں، یہ آپ کو دوبارہ ایک سال کے بعد موقع ملتا ہے، اور یہ عمل آپ کو ایسا دے رہی ہوں جو تیز بہدف ہے، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لیں، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے دیا ہے اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ ربیع الاول آئے، آپ اس صورت کو صرف ایک بار اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، اسی مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں اور ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ پورا سال کسی اور عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بہن بھائی جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، یا جو وہ ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماریاں ان کے گھروں میں آ چکی ہیں اور اب جانے کا نام نہیں لیتی، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور 12 ربیع الاول کو کرنا ہے۔ اور اس ربیع الاول کے ہر دن کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب ربیع الاول کا کوئی بھی دن آتا ہو تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جیسے جیسے جو شخص مسجد میں آتا ہے اس کے مطابق اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رب کائنات رزق کے کیسے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر اس صورت کو اپنے گھر کے اندر اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں کہ 12 ربیع الاول ہے اور آپ نے اس کو سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، آپ قرضے سے دو چار ہوئے ہیں، جو شخص قرضے میں گرفتار ہو، قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہو، اس شخص کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے پریشان ہے کہ ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اس میں بے برکتی ہے اور برکت نہیں آتی، اور وہ خاص کر وہ بہن بھائی دشمن جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حاسد جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں، وہ اس عمل کو کر لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس عمل کی جتنی بھی برکتیں بتا رہی ہوں وہ کم ہے۔ آپ کا ہر مسئلہ اس عمل کے وظیفے کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ آپ کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اگر تمہیں ایمان ہے، تمہیں اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے
اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آل ان ون، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیز بہادر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایسا نور آتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اور اسی طرح غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظلم سے نجات دیتا ہے، عمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 12 ربیع الاول کے دن کوئی شخص اس کو پڑھ لے اور اس کے پاس صرف ایک مرتبہ پڑھ لے تو میں آپ کو ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، وظیفہ بتا رہی ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح بعد میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اللہ باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرضہ اسی ہفتے ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے ناظرین پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو بھی لگا لینی ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر اپنے قبلے کی جانب یعنی کہ خانہ کعبہ جدھر ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس طرف اپنے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت کی اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ ایک بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سب سے پہلے یہ کام کریں گے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کے وظیفے کے اندر مزید تاثیر اور طاقت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ حضرت جبرہ بن عازب بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ایک صحابی نے اپنے گھر کے اندر پڑھی، اور جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی گئی تو ان کے گھر کے اندر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب اس نے اس صورت کی تلاوت کو سنا تو وہ جھوم اٹھا اور خوش ہونے لگا اور اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور یہاں تک کہ ایک بادل اس کے گھر پر سایہ کرنے لگا۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی کہ اس صحابی کے اپنے گھر میں تلاوت کی اور اس کے گھوڑے کے اوپر بادل نے آ کر سایہ کیا، اور گھر کے اندر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی خوشی سے سن کر جھومنے لگا، اتنی اس کی برکت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری بات ذکر کی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے سکون والی زندگی میسر ہو جاتی ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین آپ نے اس صورت کو ربیع الاول کو
ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک اب کسی بھی وقت اس کی تلاوت کر لیں، یا پھر اس کو رات عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، بے حد اضافہ ہوگا، اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور اگر آپ جن، عصیب، کسی بھی بھوت کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے پڑھنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس سورت کو سورۃ کہف کہا جاتا ہے، اور یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ گھر کے اندر کوئی بھی فرد پڑھا لکھا ہے، اس کو کہیں اس کی ایک مرتبہ تلاوت کریں، 2-3 لوگ مل کر بھی اس کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ایک بندہ بھی اس کو پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ دیکھنا رب کیسے آپ کو رنگ لگاتا ہے اور آپ کی کیسے مشکل ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوری زندگی میں اس کو کسی بھی وقت تلاوت کر لینا، اور اس کا اثر اور تاثیر ہمیشہ آپ کو ملتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔